اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب الایمان للبیہقی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس قال البیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ ہکذا حدثناہ موصولا ورواہ حماد بن زید عن ایوب عن اکرمہ مرسلا وذکر الآیۃ التی قرأها ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وروینا من وجہ آخر عن ابن عباس اتم من ذلك حین اجتمع الولید بن المغیرہ ونفر من قریش وقد حضر الموسم لیجتمعوا على رأی واحد فیما یقولون فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوفود العرب فقالوا۔ امام بیہقی نے فرمایا ہمیں انہوں نے اسی طرح موصول حدیث بیان فرمائی۔ اس روایت کو حماد بن زید نے ایوب سے اکرمہ سے مرسلاً روایت کیا ہے۔ اس نے وہ آیت بھی ذکر کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی، اور وہ آیت یہ تھی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے، بے شک اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا والاحسان اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے اس کو حافظ بیہقی کہتے ہیں، ہم نے اس کو ایک دوسرے طریق سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ اتم ہے کہ جب ولید بن مغیرہ اور قریش کا وفد اکٹھے ہوئے تاکہ وہ اس موسم حج میں کسی ایک بات اور کسی ایک رائے پر اتفاق کر سکیں، متفق ہو سکیں، جس کے بعد عرب کے وفود سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بات چیت کیا کریں گے، ایک متفق علیہ بات ہوگی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ موسم حج میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف علاقوں سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں سے ملیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے تھے اور دعوت دیتے تھے اسلام کی۔ یہ چیز ظاہر سی بات ہے کفار قریش کو بالکل پسند نہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور لوگ اسلام قبول کریں۔ یہ بات کسی طریقے سے قریش کے لوگوں کو، کافروں کو پسند نہ تھی۔ اب جب کہ حج کا موسم قریب تھا تو کفار قریش اکٹھا ہوئے کہ سب مل کر کے ایک رائے بنائیں اور سب ایک ہی بات بولیں تاکہ لوگوں پر اثر ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ درست ہے۔ تو قد حضر الموسم، حج کا موقع آیا چاہتا ہے تاکہ لوگ ایک رائے لیجتمعوا علی رأی واحد، تاکہ لوگ ایک رائے پر متفق ہوں۔ کس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں جو وہ محمد کے بارے میں عرب کے وفود سے کہیں گے۔ فقالوا، تو لوگوں نے اس میٹنگ میں کہا، اس میٹنگ کے شرکاء کفار قریش نے کہا ولید بن مغیرہ سے، اس کی کنیت ابو عبد شمس تھی، اس سے کہا اے
ابو عبد شمس فقل و اقم لنا رایا، اے ابو عبد شمس آپ بولو اور ہمارے لیے ایک رائے قائم کرو کہ ہم سب اس رائے پر قائم رہیں۔ فقال، تو ابو عبد شمس یعنی ولید بن مغیرہ نے کہا، بل انتم فقولوا، بلکہ تم ہی لوگ بولو، کہ ان کے بارے میں کیا بولو گے کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ بل انتم فقولوا، بلکہ تم ہی لوگ بولو، میں سنوں گا، یہ ولید نے کہا۔ فقالوا، تو شرکائے میٹنگ میں سے لوگوں نے اپنی یہ آراء پیش کی۔ تو کسی نے کہا، نقول، ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ محمد کاہن ہیں۔ فقال، تو ولید بولا، ما ہوا بکاہن، یہ بات نہیں چلے گی کیونکہ وہ کاہن نہیں ہیں۔ لقد رأیت الکہان، میں نے بہت کاہنوں کو دیکھا ہے۔ فما ہوا بزمزمۃ الکاہن و سحرہ، میں نے بہت کاہنوں کو دیکھا ہے، تو محمد کی بات کاہن کی بھن بناہٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا سحر اور جادو ہے، تو یہ بات نہیں چلے گی، کوئی دوسری بات پیش کرو۔ فقالو، نقول مجنون، شرکائے میٹنگ میں سے کسی نے یہ رائے دی کہ ہم کہیں گے جنون طاری ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ فقال، تو ولید بولا، ما ہوا بمجنون، وہ دیوانہ نہیں ہے، ہم نے جنون کو دیکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جنون کیا ہے، نہ اس کے گلا میں گھٹن ہے اور نہ ہی اس کے دل میں خلجان ہے اور نہ ہی اس کے دماغ میں کوئی شیطانی وسوسہ ہے، تو یہ بات تو چلنے سے رہی، اور کچھ کہو، ایسا ولید نے کہا۔ فقالو، نقول شاعر، تو شرکائے میٹنگ نے کہا، یعنی شرکائے میٹنگ میں سے کسی نے کہا، نقول شاعر، ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ بس یہ شاعر ہے اور کیا بھی نہیں ہے۔ قال، وما هو بشاعر، الفضل بما يشهد به الأعداء۔ قال ما هو بشاعر، ولید نے کہا وہ شاعر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَرَفْنَا الشِّعْرَ بِرَجْزِهِ وَحَجْزِهِ وَقَرِيزِهِ وَمَقْبُوزِهِ وَمَبْسُوطِهِ، ولید نے کہا وہ شاعر نہیں ہے، ہم شعر کو پہچانتے ہیں، اس کے رجز، حجز، قطع، قبض، بسط، شعر کی ساری قسموں سے ہم واقف ہیں۔ فما ہوا بالشعر، تو محمد جس کلام کو پیش کرتے ہیں، محمد جو بات کہتے ہیں وہ شعر نہیں ہے، تو یہ بات بھی چلنے سے رہی، اور کچھ بولو۔ قالو، تو میٹنگ کے شرکاء میں سے کسی نے کہا، فنقول ہوا ساحر، لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ قال فما ہوا بساحر، ولید نے اس کو بھی قطع کیا، اس رائے کو بھی کاٹا، بولا وہ جادوگر نہیں ہے۔ لقد رأینا السحار وسحرهم، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے جادو کو بھی دیکھا ہے۔ فما ہوا بنفسہ ولا عقدہ، تو محمد کی بات نہ جھاڑ پھونک ہے اور نہ گانٹھ اور گرہ ہے، ان کی بات کو جھاڑ پھونک اور گرہ سے کیا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا ولید نے کہا۔ فقالو، تو جب ولید نے شرکائے میٹنگ میں سے ہر ایک کی رائے کو قطع کر دیا، تو شرکائے میٹنگ نے کہا، اے ابو عبد شمس یعنی ولید، تم کیا کہتے ہو محمد کے بارے میں؟ قال،
واللہ واللہ ان لقولہ لحلاوہ وان اصلہ لمغدق فان فرعہ لجنی۔ ولید بولا اللہ کی قسم، یہ بات شک اور شبہ سے بالاتر ہے کہ محمد کی بات میں شیرینی ہے، اس کی اصل اور جڑ شیریں کنواں ہے، شیریں چشمہ ہے، اور اس کی شاخ پھلدار درخت ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے۔ فما انتم بقائلین من ھذا شیئا الا عرف انہ باطل۔ تو تم ان باتوں میں سے جو بات بھی ان کے بارے میں بناؤ گے، جان لی جائے گی کہ یہ بات غلط ہے، اس لیے ان باتوں کو تو رہنے دو۔ وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقَوْلِ أَن تَقُولُوا سَاحِرٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ أَبِيهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ أَخِيهِ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ۔ تو ولید بولا دل و دماغ سے چھوتی ہوئی بات یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں کہو کہ محمد ایسا جادوگر ہے جو باپ بیٹے کے درمیان تفریق کر دیتا ہے، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَأَخِيهِ بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجَتِهِ میاں بیوی کو علیحدہ کر دیتا ہے، وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ عَشِيرَتِهِ آدمی اور اس کے خاندان کے درمیان دراڑ ڈال دیتا ہے۔ جب ولید بن مغیرہ نے یہ رائے پیش کی تو یہ رائے قبول کر لی گئی اور یہ رائے فائنل ہو گئی۔ فَتَفَرَّقُوا عَنْ بِذَلِكَ، تو لوگ اس کی اس بات پر متفق ہو کر علیحدہ ہو گئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِیرَةِ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِینَ شُہُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْہِیدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِیدَ کَلَّا إِنَّهُ کَانَ لِآیَاتِنَا عَنِیدًا سَأُرْہِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَکَّرَ وَقَدَّرَ۔ فَقِیلَ کَیْفَ قَدَّرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَکَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَکْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ یُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِیہِ سَقَرَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے چھوڑ دیجیے مجھے اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا تنہا، اور بنایا میں نے اس کے لیے بہت سارا مال اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے، اور تیار کر دیا میں نے اس کے لیے ہر طرح کا سامان، پھر وہ یہ طمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ اس کو دوں۔ کلا ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیات کا سخت مخالف ہے۔ عنقریب چڑھاؤں گا میں اس کو اونچی گھاٹی پر، بلا شبہ
اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، پھر اسے خدا کی مار اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے نگاہ کی، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور پورا منہ بنایا، اور پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر کہنے لگا یہ قرآن تو کچھ نہیں ہے مگر جادو، یہ بس جادو ہے، یہ قرآن بس جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر بندے کا قول ہے، عنقریب میں اسے آتش دوزخ میں ڈالوں گا۔ حدیث نمبر 134۔ اخبرنا ہو ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو العباس بن یعقوب حدثنا احمد بن عبد الجبار حدثنا یونس بن بکیر عن ابن اسحاق حدثنی محمد بن ابی محمد عن سعید بن جبیر او اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان الولید بن المغیرہ اجتمع ونفر من قریش فذکرہ وقد ذکرناه فی کتاب دلائل النبوہ فی الجزء الثامن منہ مع سائر ما ورد عن النضر بن الحارث وعتبۃ بن ربیعہ وغیرہما فیما قالوا عند سماع القرآن واعترفوا به من انہم لم یسمعوا مثلہ۔ ہمیں اسی کی خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو العباس محمد بن یعقوب نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بتائی ہے احمد بن عبد الجبار نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے یونس بن بکیر نے ابن اسحاق سے، انہوں نے مجھے حدیث بیان کی ہے محمد بن ابی محمد سے، سعید بن جبیر سے یا اکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ولید بن مغیرہ اور قریش کا ایک وفد اکٹھے ہوئے، پھر آگے انہوں نے مذکورہ عبارت ذکر کی جسے ابھی ابھی آپ نے سماعت کی۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں ہم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کی 8ویں جلد میں مذکورہ روایت کو ذکر کیا ہے اور دیگر ان تمام روایات کو بھی ذکر کیا ہے جو نضر بن حارث سے، عتبہ بن ربیعہ وغیرہ سے وارد ہوئی ہیں، اور یہ حقیر عرض کرتا ہے اس سے پہلے والے درس میں ان روایتوں کو ذکر کر چکا ہوں۔ بہرحال حافظ ابو بکر کہتے ہیں کہ ان تمام روایات کو بھی ذکر کیا ہے جو نضر بن حارث سے، عتبہ بن ربیعہ وغیرہ سے وارد ہوئی ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے سماع کے وقت کیا کچھ کہا، انہوں نے جو اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اس کی مثل کبھی نہیں سنا۔ گفتگو جاری ہے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بہت ہیں۔ مصنف نے ایک قول نقل کیا کہ آپ کے معجزے کی تعداد 1000 تک بتائی گئی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن ہے۔ اعجاز قرآن پر کل کے درس میں سیر حاصل گفتگو کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن معجزہ کس طرح ہے، قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ تو کل کے درس میں بہت تفصیل سے میں اعجاز قرآن رکھا ہوں۔ آپ کل کا درس
سماعت فرما سکتے ہیں۔ بہرحال مصنف علیہ رحمہ اس جگہ فرماتے ہیں وفی القرآن وجہان آخران من الاعجاز، اور قرآن میں یعنی قرآن کا اعجاز کیا ہے؟ قرآن میں اعجاز کی دو اور صورتیں ہیں، یعنی قرآن دو اور اعتبار سے معجز ہے۔ قرآن دو اور اعتبار سے معجز ہے۔ قرآن معجزہ ہے ایک اس اعتبار سے احدہما ما فیہ من الخبر عن الغیب، قرآن معجزہ اس اعتبار سے ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیاں بھی ہیں، اور قرآن میں جو پیشین گوئیاں ہیں 1400 سال بیتنے کے بعد 1400 سال بیت گئے، مگر جو پیشین گوئی بھی قرآن میں کی گئی اس کی صداقت پہ آج تک کوئی حرف نہ آ سکا۔ بہرحال مصنف کے الفاظ میں ما فیہ من الخبر عن الغیب، تو اعجاز قرآن کی دو اور صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ قرآن میں پیشین گوئیاں ہیں، قرآن میں پیشین گوئیاں بھی ہے، وذالک، اور اس بات کا ثبوت کہ قرآن میں پیشین گوئی ہے، اس بات کا ثبوت اللہ رب العزت کے اس قول میں اور اس قول میں اور اس قول میں موجود ہے۔ کس قول میں؟ وذالک فی قولہ عز وجل، قرآن میں پیشین گوئی ہے، اس بات کا ثبوت اللہ تبارک تعالیٰ کے قول لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تاکہ اس دین کو، اسلام کو، محمد کے دین کو تمام دین پر غالب کرے، ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو قرآن نے پیشین گوئی کی، قرآن نے پیشین گوئی کی، اور اس وقت پیشین گوئی کی جس وقت کے قرآن کے ماننے والے، اس دین اسلام کے ماننے والے کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور ظاہری قوت کے اعتبار سے کسی شمار میں نہیں تھے۔ اس وقت قرآن نے پیشین گوئی کی کہ اللہ اس دین کو تمام دین پر غالب کرے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو قرآن کی یہ پیشین گوئی جو قرآن نے کی تھی اس حال میں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے۔ اسی طریقے سے یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، کس قول میں؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کے قول سورہ روم میں وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِینَ، تو سورہ روم میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے، الف لام میم سے یہ پیشین گوئی شروع ہوئی ہے، تو سورہ روم میں جو یہ پیشین گوئی کی گئی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اسی مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے، چند سال کے اندر غالب ہو جائیں گے۔ تو جو پیشین گوئی قرآن نے اس آیت میں کی ہے، آپ نظر کیجئے کہ یہ پیشین گوئی جو اس سورہ کے شروع سے ہی یہ پیشین گوئی شروع ہوتی ہے،
وہ قرآن مجید کے یہ پیشین گوئی قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ سے آخر تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اظہار سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم مارس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کا قتل کرایا، پھر خود قیصر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکوا دیے۔ اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ اس واقعہ سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر ماریس اس کا محسن تھا، اسی کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا۔ اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا، اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ سن 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائے کوچک میں موجودہ اورفا تک، دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے اعیان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکتا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا، اس کی جگہ ہرقل قیصر بنایا گیا اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن 610 عیسوی کا واقعہ ہے اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت پر سرفراز ہوئے۔ خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانہ کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، فوکاس کے عزل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد غاصب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے پر اسے نئے قیصر سے صلح کر لینی چاہیے تھی، مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی اور اب اس جنگ کو اس نے مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دیا۔ عیسائیوں کے جن فرقوں کو رومی سلطنت کے سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سال تختہ ستم بنا رکھا تھا، یعنی نستوری اور یعقوبی وغیرہ، ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں
اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی۔ ہرقل آ کر اس سیلاب کو روک نہ سکا۔ تخت نشین ہوتے ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی قبضے کی تھی۔ اس کے بعد 613 میں دمشق فتح ہوا، پھر 614 میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی۔ 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنیسۃ القیامہ برباد کر دیا گیا۔ اصل صلیب، جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان دی تھی، مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی۔ لاٹ پادری زکریا کو بھی وہ پکڑ لے گئے اور شہر کے تمام بڑے بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا، اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے، سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینے اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نمائے سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علم بردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ سن 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں، جو روم کی حلیف تھی، پناہ لینی پڑی۔ اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین اس پر خوشیاں منا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے، دیکھو، ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں، اور وہی وہ رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورہ روم نازل ہوئی، اور اس میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہوں گے، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں ایک کے بجائے 2 پیشین گوئیاں تھیں، ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک کہیں اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشین گوئی بھی چند سال کے اندر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکے میں مارے اور کھدیڑے جا رہے تھے، اور اس پیشین گوئی کے بعد بھی 8 سال تک ان کے لیے غلبہ و فتح کا
کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ سن 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسفورس کے کنارے تک پہنچ گئی اور 617 میں انہوں نے عین قسطنطنیہ کے سامنے خلقدون پر قبضہ کر لیا۔ قیصر نے خسرو کے پاس ایلچی بھیج کر نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پا زنجیر میرے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدائے مصلوب کو چھوڑ کر خداوند آتش کی بندگی نہ اختیار کرے۔ آخرکار قیصر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر قرطاجنہ منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ غرض انگریز مورخ گبن کے بقول قرآن مجید کی اس پیشین گوئی کے بعد بھی 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار، اس وقت تو کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔ قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شرط باندھی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ قرآن میں فی بضع سنین کے الفاظ آئے ہیں اور عربی زبان میں لفظ بضع 10 سے کم پر بولا جاتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے ابی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ سن 622 عیسوی میں ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور ادھر قیصر ہرقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس جوابی حملے کی تیاری کے لیے قیصر نے کلیسا سے روپیہ مانگا اور مسیحی کلیسا کے اسقف اعظم سرجیس نے مسیحیت کو مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجاؤں کے نذرانوں کی جمع شدہ دولت سود پر قرض دی۔ ہرقل نے اپنا حملہ 623 ہجری میں آرمینیا سے شروع کیا اور دوسرے سال 622 عیسوی میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش آرمینیا کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی وہ سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح وہ دونوں پیشین گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھیں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہوئیں۔ پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی چلی گئی۔ نینوا کی فیصلہ کن لڑائی سن 627 عیسوی میں انہوں نے سلطنت ایران کی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد شاہ نے ایران کی قیامگاہ دستگرد کو تباہ کر دیا گیا اور آگے بڑھ کر ہرقل کے لشکر عین تیسفون کے سامنے پہنچ گئے جو اس وقت ایران کا دارالسلطنت تھا۔ 628 ہجری میں خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت رونما ہوئی۔ وہ قید کیا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بیٹے قتل کر دیے گئے اور چند روز بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ہلاک ہو گیا۔ یہی سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جسے قرآن فتح عظیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے۔ یہی سال تھا جس میں خسرو کے بیٹے قباد ثانی نے تمام رومی مقبوضات سے دستبردار ہو کر اور اصلی صلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی۔ 629 عیسوی میں قیصر مقدس صلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس کیا، اور اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس بات میں شک کی گنجائش باقی نہ رہی کہ قرآن کی پیشین گوئی بالکل سچی تھی۔ عرب کے بکثرت مشرکین اس پر ایمان لے آئے۔ ابی بن خلف کے وارثوں کو ہار مان کر شرط کے اونٹ ابوبکر صدیق کے حوالے کرنے پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان اونٹوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا۔ اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال تو لے لینے کی اجازت دے دی گئی، مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ تو قرآن کریم کا ایک اعجاز قرآن کریم کی پیشین گوئی کی صداقت ہے۔ والآخر ما فیہ من الخبر عن قصص الاولین من غیر خلاف۔ دوسری وجہ اعجاز قرآن کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن پہلے لوگوں کے قصے اور خبروں کی قصوں کی جو خبر دی ہے وہ سچ سچ بیان ہوئے ہیں، بغیر کسی مخالفت کے کہ اہل کتاب میں سے کسی نے ان قصوں کی مخالفت نہیں کی۔ ایسی چیزیں جس سے خبر واقع ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اہل کتاب تھے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم انہ کان امیا لا یقرأ کتاب، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ کوئی کتاب پڑھنا جانتے تھے اور نہ لکھنا جانتے تھے، اور نہ ہی اہل کتاب کی
صحبت میں نشست و برخاست کرتے تھے، ان سے کچھ سیکھنے کے لیے یہ بات بھی سب کو معلوم ہے، وَحِينَ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ رَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ۔ جس وقت کے قریش کے کفار میں سے بعضوں نے کہا انہو یعلمہ بشر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشر سکھاتا ہے قرآن، وہی بشر بتاتا ہے، ردہ اللہ تعالی ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے کہنے والے کے اس قول کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمایا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس انسان کی زبان جس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس قرآن کو اعجمی ہے، اور یہ قرآن خالص عربی زبان ہے۔ اہل مکہ کے اعتراض کا جواب۔ حدیث نمبر 135۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ فی التفسیر، اخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضی، حدثنا ابراہیم بن الحسین، حدثنا آدم بن ابی ایاس، حدثنا ورقہ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قالت قریش انما یعلم محمدا عبدا لابن الحضرمی رومی وکان صاحب کتاب، یقول اللہ عز وجل لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی ان یتکلم بالرومیہ وہذا لسان عربی۔ حدیث نمبر 135۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں خبر دی ہم کو ابو عبداللہ حافظ تفسیر میں، وہ کہتے ہیں خبر دی ہم کو عبد الرحمن بن حسن قاضی، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابراہیم بن حسین، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے آدم بن ابی ایاس، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ورقہ، وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی نجیح سے، وہ روایت کرتے ہیں مجاہد سے، وہ کہتے ہیں کہ قریش نے یہ کہا کہ محمد کو ابن حضرمی کا ایک رومی غلام سکھاتا ہے، وکان صاحب کتاب، اور وہ رومی غلام کتاب والا تھا، کتابی تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس انسان کی زبان جس کی طرف قرآن کو منسوب کرتے ہیں اعجمی ہے، سمجھ رہے ہیں، یعنی یتکلم بالرومیہ، وہ رومی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اور یہ قرآن لسان عربی مبین، یہ قرآن خالص عربی زبان ہے۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ فی کتاب المستدرک فقال عن مجاہد عن ابن عباس۔ حدیث نمبر 136۔ وبہذا الاسناد حدثنا ورقہ عن حسین بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن مسلم بن الحضرمی قال کان لنا غلامان نصرانیان من اہل عین التمر۔ ہمیں خبر دی ہے ابو عبداللہ حافظ نے اپنی کتاب مستدرک میں اور کہا مجاہد سے اور ابن عباس سے روایت ہے۔ اسی مذکورہ اسناد کو حدیث نمبر
137 اسی مذکورہ اسناد کے ساتھ ہمیں بیان کی ہے ورقہ نے حسین بن عبد الرحمن سے عبداللہ بن حسین بن عبد الرحمن سے انہوں نے اس کی روایت کی حسین بن عبد الرحمن سے انہوں نے عبید اللہ بن مسلم سے مسلم بن حضرمی سے انہوں نے کہا کنا غلامان نصرانیہ نے ہمارے 2 نصرانی غلام تھے جن کا تعلق عین تمر سے تھا، 2 میں سے یسمى احدہما یسار، 2 میں سے ایک کا نام یسار تھا اور دوسرے کا نام جبر تھا، اور یہ دونوں لوہار تھے۔ وکانا سیکلین، یہ دونوں لوہار تھے۔ وکانا یقرآن کتابا لہما، اور یہ دونوں اپنی ایک کتاب پڑھا کرتے تھے۔ فربما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام علیہما، تو راوی کہتے ہیں کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس سے گزر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کھڑے ہو جاتے۔ اس پر مشرکین نے کہا انما یتعلم محمد منہما، محمد انہی دونوں سے سیکھتے ہیں۔ فانزل اللہ عز وجل هذه الآیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جسے ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ وزعم الکلبی فیما روا عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہما کانا اسلما فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتیہما فیحدثہما ویعلمہما وکانا یقرآن کتابیہما بالعبرانیہ۔ کلبی کا گمان ہے کہ اس روایت کے مطابق جو ابو صالح سے ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ دونوں عیسائی لڑکے مسلمان ہو گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے، ان کو سکھاتے اور ان سے باتیں بھی کرتے۔ وہ دونوں اپنی کتاب کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے۔ قال البیہقی رحمہ اللہ ومن تعلق بمثل ھذا ضعیف لم یسکت عن شیء۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص اس مذکورہ کمزور کہانی کے پیچھے پڑا وہ کسی بات سے خاموش نہیں رہ سکتا، وہ اسی طرح کی تہمت آپ کو لگاتا رہے گا۔ یہ بات دلیل ہے اس کی کہ اگر وہ لوگ کسی ایسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہمت لگائیں جس کی ہم نفی کر چکے ہوں تو بھی اس کو ذکر کرتے رہیں گے اور اس اتہام سے خاموش نہیں ہوں گے۔ وبسط الحلیمی رحمہ اللہ تعالی فی الاشارہ الی ما فی کتاب اللہ تعالی من انواع العلوم وما فی ذلک من الاعجاز۔ حافظ ابو بکر بیہقی کہتے ہیں کہ شیخ حلیمی نے تفصیلی کلام کیا ہے اس اشارے کے بارے میں جو علوم کے انواع و اقسام کے بارے میں کتاب اللہ میں ہیں، اور اس بارے میں اسی میں جو اعجاز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید کے علاوہ جو آیات باہرہ ہیں اس سے بھی انہوں نے قرآن کے اعجاز کو ظاہر کیا ہے۔ مثلاً آپ کے لیے درخت کا آپ کا کہنا مان کر چلے آنا جب آپ نے اس کو بلایا تھا ایک میدان میں، زہر آلودہ بکری کا دست، اس کا آپ کے ساتھ کلام کرنا، یہ بھی ایک اعجاز ہے،
وتکلم الذراع المسموم ایاہ وازدیاد الطعام لاجلہ، آپ کے لیے کھانے کا بڑھ جانا اور لوگوں کی بڑی تعداد کو کافی ہو جانا، آپ کے ہاتھ کی انگلیوں سے بڑے ٹب میں پانی کا بہنا، یہاں تک کہ اس سے لوگوں کی کثیر تعداد نے وضو کر لیا، کھجور کے خشک تنے کا بول پڑنا اور رو پڑنا، آپ کا بہت سی غیب کی خبروں کی خبر دینا اور ان کا سچا ہو جانا، علاوہ اس کے جو معجزات مذکور اور مدون ہیں، کسی ایک بات میں بھی کفایت ہے، یعنی ان باتوں میں سے کوئی بات بھی یقین کرنے کے لیے کافی ہے۔ علاوہ ازیں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے دو امر جمع فرمایا، ایک آپ کی جنات اور انسانوں کی طرف بعثت عامہ، دوسری آپ کے ساتھ نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کر دینا، تو یہ واضح طور پر آپ کے لیے حجج واضحہ میں سے ہے، حتیٰ کہ اگر ایک چیز کسی فریق سے رہ جائے تو دوسری ان کو ضرور پہنچ جائے گی، ایک چیز فائدہ نہ دے اس کی تو دوسری فائدہ دے گی گردش زمانہ سے، اگر ایک چیز مٹ گئی تو دوسری باقی رہے گی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے حجت بالغہ ہے۔ اس کا شکر اس کی حفاظت پر، شفقت پر، اپنی مخلوق کے لیے خاص طور پر ایسا جس کا مستحق ہے، خاص طور پر ایسا جس کا مستحق ہے۔ شیخ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کاہنوں اور بات چرانے والوں کے بارے میں کئی فصل ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابوبکر بیہقی کہتے ہیں، ہم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے ان اخبار کو جو اس بارے میں وارد ہوئے ہیں، جو کاہنوں اور جنوں کے بارے میں پائے گئے ہیں، ہمارے نبی کریم کی تصدیق کی بابت اور ان کے اشارہ کی بابت، ان کے انسانی دوستوں کے بارے میں، آپ کے ساتھ ایمان کے بارے میں، مومن جنوں کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو اللہ پر جھوٹ بولنے پر آمادہ کریں یا اس کی تابعداری پر آمادہ کریں۔ جو اللہ پر جھوٹ بولے اور کافر جنوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے اولیاء کو حکم کریں ایمان کا، اس انسان کے ساتھ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، تو یہ بات دلالت کرتی ہے اس پر کہ اس کا حکم جو ان میں سے اللہ رسول پر ایمان لایا، سو وہ معرفت کی وجہ سے ہے جو اس کے لیے واقع ہو چکی ہے، بسبب اس کے تصدیق کرنے کے اس شخص کی جو اللہ رسول پر ایمان لا چکا انسانوں میں سے۔ اخبرنا علی بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبید الصفار حدثنا عبید بن شریک حدثنا یحییٰ هو ابن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب انہ قال قال سعید بن المسیب ان ابا ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبینما انا نائم اتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ ہمیں خبر دی ہے علی بن احمد بن عبدان نے
کہ خبر دی ہے احمد بن عبید صفار نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے عبید بن شریک نے کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے یحییٰ نے، وہ ابن بکیر ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے لیث نے عقیل سے، وہ راوی ہیں ابن شہاب سے، کہ انہوں نے کہا سعید بن مسیب نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بعثت بجوامع الکلم، میں جامع ترین کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور میں روب و ہیبت کے ساتھ امداد کیا گیا ہوں، اور یکایک میں زمین کے خزانوں کی چابی دیا گیا ہوں، بس وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور تم اسے حاصل کر رہے ہو۔ ابن شہاب نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جوامع الکلم یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے امور کثیرہ جمع کر دیا ہے اور جمع فرما رہا ہے، جو آپ سے پہلے کتابوں میں لکھے جاتے تھے، ایک امر میں اور دو امروں میں یا اس کی مثل۔ اس کو بخاری نے اپنی صحیح میں ابن بکیر سے روایت کیا ہے۔ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِّنْ حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے یونس کی حدیث سے جو ابن شہاب سے راوی ہیں۔